کیا ہے. کہاں سے؟ میں لاہور سے ہوں. آپ لاہور سے ہیں محمدیہ؟ جی جی ٹھیک ہو گئے جی. محترم محمد جمیل صاحب. میرا نام جمیل احمد صدیقی ہے. جمیل احمد صاحب علم ہے میرا یہ. ٹھیک ہو. میں نے تو نبی علیہ السلام سے رشتے ناطے پہلے پیارے پیغمبر کا نام لیا کہ ہمارے عرف میں یہ چلتا ہے مسلمان کے نام کے ساتھ. اگر آپ کو اس سے کوئی پریشانی ہے تو کوئی بات نہیں, میں ایسا نہیں بولتا. علم اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. ہم علم کو انکار کیے. آپ کو کیا مسئلہ ہوا؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کوئی مسئلہ ہے میرے سے وہ مخاطب؟ آپ کو بڑوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ آپ کو اپنے بڑوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ آپ کو اپنے بڑوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ آپ کہہ دیتے میرے بڑوں پہ اعتماد نہیں, پھر آپ سامنے آ جائیں. آپ کہہ دیں کہ مجھے اپنے بڑوں پہ اعتماد نہیں, پھر آپ سامنے آ جائیں. او پیارے, آپ کہہ دیں کہ مجھے اپنے بڑوں پہ اعتماد نہیں, پھر سامنے آئے. اگر آپ کے بڑے بات کر رہے ہیں تو اخلاقی طور پہ بھی یہ زیادتی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو روک کے آپ گفتگو کر رہے ہیں. یہ اخلاقی طور پہ زیادتی ہے. بڑوں کے ہوتے ہوئے بچوں کو اپنی بول رہے ہیں. آپ سمجھیں, آپ کر رہے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے آپ آ جائیں. آپ کا انداز گفتگو ہے نا, آپ کو فیصلہ نہیں مانگا کسی نے آپ سے, آپ کی طرف سے غلط کام ہو رہا ہے. پہلے بولے میں بزرگوں سے ریکویسٹ کی, پھر یہ شروع ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیں متکلم جو کرنے والا وہ کرے. آپ جس نے گفتگو کرنے دیں نا, آپ کے بڑے ہیں ان کو کرنے دیں. کبھی وہ شروع ہو جاتے ہیں, کبھی یہ شروع ہو جاتے ہیں. ابھی سے آپ نے ان کا سانس نکلوانا نکلوائیں, مجھے پرابلم نہیں ہے. لیکن محترم آپ کی علامت ہے کہ ایک بندے کو بات دی, دوسرا شروع ہو گیا, اس کو شروع تیسرا شروع ہو گیا, جب تیسرے کو بات نہیں چوتھا شروع ہو گیا. ناکام لوگوں کا یہ سٹائل ہوتا ہے کہ ایک بندہ سنجیدگی سے گفتگو کرے, میں جواب دوں, میں بزرگ جواب دیں. آپ تین چار بندے بول رہے ہیں. محترم آپ مقصد کی بات بالکل نہ کریں, ہمیں پتا ہے آپ نہیں کرنی, مجھے پتا آپ کا میں جانتا ہوں. نام میں نے بتا دیا اپنا, میرا نام جمیل احمد صدیقی ہے. میں نے اسی سے مخاطب کیا. میرا نام ہے, اس سے آپ کو کیا اختلاف ہے؟ میں تو کیا ہی نہیں, آپ نے بتایا مجھے, میں نے تو اختلاف نہیں کیا. نام ہو گیا پتا, میں نے تو اختلاف نہیں کیا پیارے. میں آپ اجلت میں آ گئے, آئے گا اس کا تعارف ہو جائے گا. مناظر کا نام یہ ہے, صدر کا نام یہ ہے, مومن کا نام یہ ہے, منتظم کا نام یہ ہے, ٹائم کیپر کا نام یہ ہے, صدر کا نام یہ ہے. یہ ساری کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ابھی تو آپ لکھیں نا, آپ کا دعویٰ موضوع جو ہے وہ اناؤنس کریں. آپ کا موقف کیا طلاق کے مسئلے پر, آپ وہ اناؤنس کریں. ہم یہ کرتے ہیں, لکھیں آپ بھی, ہم بھی لکھتے ہیں. پھر دلائل کا معیار لکھیں کہ دلائل کون سے ہیں جن سے استدلال کیا جائے گا. یہ بھی لکھیں گے آپ, ہم بھی لکھیں گے. اس پر طے ہو جائے گا, پینل آ جائے گا سامنے, کون کون پینل ہے. پھر اس کے بعد یہ طے ہوگا وقت کتنا ہے. ہم مدعی ہیں, ہم دعویٰ کر رہے ہیں, ہمارا دعویٰ ہے, ہم مدعی ہیں. مناظرے کی آداب و شرائط میں پہلی مدعی کی ہوگی, اور پھر وقت کا تعین ہوگا. پھر الحمدللہ گفتگو شروع ہو جائے گا. یہ بجائے شور کرنے کے ادھر ادھر کے, محمد آپ فضائل بیان کرنا شروع کر دیں محمد کے آمد کے, یہ موضوع نہیں ہے اس وقت کا. یہ ہر مومن کو پتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نام ہیں. زمین پر ہو تو محمد ہے, آسمانوں پر ہو تو احمد ہے, اس سے بھی آگے ہو تو محمود ہے. آپ مقصد کی بات کریں, یہاں یہ موضوع نہیں ہے. موقع دیں گے کہ بغیر موقع کروں؟ یہ موقع کیا دینا, آپ موضوع اناؤنس کریں. موقع ہے, آپ موضوع اناؤنس کریں. حضرت بولنے کا موقع دیں گے یا صرف آپ بولیں؟ میں دیتا ہوں موقع. آپ کسی مسلمان نے اپنی منقول عورت کو 3 طلاقیں دی, اکٹھی یا الگ الگ, خدا اور رسول کا حکم یہ کہ تینوں واقع ہوں گے. قرآن و حدیث کا یہی فیصلہ ہے. یہ ہمارا موقف ہے, آپ دیں. آپ پھر لکھیں. محترم صدیقی صاحب, گزارش یہ ہے کہ ایک تو حوصلے سے بات کریں. آپ ابھی سے جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں, یہ اخلاقی طور پہ سمجھیں. آپ سے دیکھیں, آپ کی عمر کا آپ دیکھیں, آپ ایک جماعت کے عالم ہیں, آپ بزرگ بھی ہیں. اخلاقی طور پہ آپ کو صبر حوصلے سے بات کر رہے ہیں. آپ ابھی سے حوصلہ ہار گئے ہیں, ابھی سے حوصلہ ہار گئے. ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی, آپ ہمت ہار گئے ہیں, آپ دل چھوڑ گئے ہیں. اللہ کے بندو ایسے باتیں نہیں ہوتی. آپ موقع دیں گے, موقع دیں گے کروں گا. آپ موقع دیں گے تو بات کروں گا. موقع دیا کیا بات ہے مجھے, موقع تو دو. میں نے جو دے دیا
کیوں نہیں دیتے موقف دیں آپ اپنا. ہم نے کہا کہ 3 طلاقیں میں دوہرا دیتا ہوں. 3 طلاقیں اگر کوئی مسلمان اپنی منقوہ کو دیتا ہے الگ الگ دے تب یا اکٹھی دے تب واقع ہو جائے گی. اس کے بعد وہ عورت اس پر حرام ہے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے. 3 طلاقوں کے بعد یہ ہمارا موقف آ گیا. تو آپ دیں, یہ موقع لے دیں, لکھ دیتا ہوں. آپ اپنا دینا, آپ لے کے میں دیتا ہوں, اسی پر لے کے دیتا ہوں. آپ نے پہلے کہہ دیا نا, آپ پر موقع لے کے دیں, میں لے کے دیتا ہوں موقع انشاءاللہ. آپ صبر کرو. شیئر کریں سارے سب گروپوں میں, ویس بھی کریں, سب کو ویس کریں. آؤ گی ٹینشن کریں اللہ کی رحمت چاہیے, کوئی مسئلہ ٹینشن کریں. اسٹینڈ اپ کرنا. آئے کو صبح لکھنا دیر نہیں لکھ کر پھر جواب دباؤ. حضرت جو موقع اصول ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اصول مناظرہ. اصول مناظرہ دعوے کے بعد جواب دعویٰ. اللہ کے بندوں آپ نجائز ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے. اللہ کے بندوں جو جی شیئر کر رہے ہیں باہر پر کرنا. فلیش نہ جگہ کر لیا ہی ویسا धूप करने लगा
आंसर आवाज नहीं आ रही। आप लिखेंगे तो लिखूंगा, दावे मनाजरा ही होता है कि दावे के बाद जवाब दावा होता है। आपका दावा नहीं है, जवाब दावा कैसे देता? मुनाजरे का उसूल ये है कि दावे के बाद जवाब दावा होता है। आपका दावा मुझे तक नहीं पहुंचा, इसलिए जवाब दावा नहीं लिखा अभी। आप भेजिए, मैं भेजता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा करना मैं आपको चूंकि इसमें आगे भी बातें हैं नहीं, हमने मौजू भी लिखना है, इसके साथ साथ दलाइल का मेयार भी लिखना है, अपना पैदल भी देना है, शराइत का आदाब भी है, ये सारी चीज़ें हैं ना। ये मतलब आ रहा है अनाउंस कर देता हूँ। ये मतलब आप पहले दावा भेजें, मैं जवाब दावा लिखूंगा। दावे दावा दावा जवाब दावा तनकीह दावा, उसके बाद शर्त शराइत असूल जो हम बैठने के मुताबिक करेंगे। आप कागज भेजे दावा लेके, मैं उसको जवाब दावा लिख के दूँ, फिर तरकीह होगी। लाएं आप भेजना ना, आपने दावा कर दिया ना। इसी पर आपने और भी कुछ लिखवाना नहीं है? पहले तय कर लेना, दावा तो तय कर लें। अभी दावा तय नहीं हो तो पैनल क्या करना आपने? पहले दावा जवाब दावा तय करें, असूले मुनाजरे पे चले ना, जो आपने कहा है पहले। तय नहीं होता, फरीक का अपना अपना होता है। हज़रत दावे के जवाब में जवाब दावा का मतलब क्या होता है कि दावे का जवाब आप दावा भेजेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा उसका, फिर अगली बात लिखेंगे जो लिखनी है। दावे का जवाब नहीं होता तो वह जब पास होगी, वैसे नहीं होगा। ये कहाँ लिखा है? कौन सा असूल मुनाजरा किताब है आपकी? वो असूल तो पढ़े तरह आपने असूल मुनाजरा की बात की थी। ये किस असूल मुनाजरा में है कि दावा लेके भेजेगा, उसका जवाब दावा नहीं लिखा जाएगा? दावा हर फरीक का अपना है। जब बात होगी, आप हमारे दावे की रोशनी में कोशिश करेंगे हमें जवाब देने की, और हम आपका जो दावा समझ आएगा उसे सिद्दीकी साहब बड़ी अभी भूल गए अपनी बातें। अभी आपने पता क्या कहा? सिद्दीकी साहब एक मुझे बात का मौका दे। प्यारे ऐसे ना किया करें, ज्यादती ना करें, मुझे मौका देना। मोहतरम बात करने का मौका तो दे हजरत, मुझे मौका तो दे बात करने का। क्या हो गया आपको? ले आओ। बात ये है सिद्दीकी साहब, अभी आप अच्छा आपने खामोशी अख्तियार करेंगे तो अल्लाह के बंदे मैं बोलूंगा। हजरत आप बोल रहे हैं खामोशी करेंगे कि नहीं करेंगे? हजरत उनको चुप कराना, मैं बोलूँ, चुप होगा तो मैं बोलूंगा। आपको अदाब मजलिस का इल्म होना चाहिए ना। वो बोले खामोश होंगे तो मैं कुछ बोलूंगा, वो तो खामोश ही नहीं हो रहा है। बजाय इसके कि मैं आपकी बात की हकीकत वाज़ेह करूं। चुप है, खामोशी है। हजरत कुछ सब्र है, हौसला है, तो मुजाहरा करे जरा, मैं करना। लेकिन फिलहाल तो ना सब्र है ना ज़ौक़ है, पता नहीं कहाँ चला गया दोनों चीजें। आपको कुछ ना मालूम हो तो फिर मैं क्या? मुझे इसलिए जो ज़ाहिर होता हम तो फिर यही समझते कि अली ना हो या तरश्शा हो माफी है, यहाँ बेसब्री या बदज़ौक़ी है। हमें तो दोनों में से कोई चीज नजर नहीं आ रही। हमारा दावा है 3 तलाक के मर्द औरत को दे, हजरत औरत अदालतियां लाने के बगैर सब्र किधर चला गया? और हौसला भी है कि नहीं? सब्र देने का मौका देंगे नहीं। हम आपको मसला बयान करें तो आप सुनना करा दो। अगर आप नहीं सुनना करा दो, पास करना चाहते हैं तो सुनना करा दो। तो क्या लेके भी आप सर एक मिनट ठहरो। क्या मजलिस के आदाब का ये तकाजा नहीं है कि एक फ्री गुफ्तगू है, दूसरा खामोश सुने, जब दूसरा बोले पहला खामोश हो जाए? तो आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बड़ेपन का मुजाहरा करें। आपने गुफ्तगू कर ली, मैंने सुन ली, अब मैं करूंगा, आप भी हौसले सुने। आपका हौसला क्यों टूट गया है? आप बेसब्रे क्यों हैं? बजाय आपने बात अभी करनी है, अल्लाह के सब्र तो करो, फिर बोलने का मौका दो। अल्लाह के बंदों मौका तो क्या हो गया? हजरत तो शायद अपनी
سر تسی کو سمجھا کے دیکھ لو پھر حضرت کچھ چپ کرو گے کچھ چپ کرو گے چپ کر دیں کون تھا تیرے کو مشرف ہے کون ہے تم اور سب بولو وہ لے جائیں مینو کہنے ہیں کرا دے ہیں کیا کرا دے ہیں دیکھو بات یہ ہے آپ میں نے آپ کی گفتگو سکون سے سنی ہے آپ کو کیا پرابلم ہے کیا میری گفتگو بولے مجھے بات کا موقع تو دے آپ تو ابھی سے ہمت ہار گئے موقع دے کب کرنے کا جب گفتگو شروع ہوگی حضرت جو آپ بات کا موقع دیں گے تو کروں گا آپ کے تو آپ موقع دیں گے ضرورت ہی نہیں آپ کے دعویٰ لکھنے کی فتویٰ آپ کا حضرت فتویٰ موجود ہے تو پھر دعویٰ یہ لے کے کیوں بھیجا یہ آپ کا فتویٰ بھی موجود ہے کفر کا آپ نے کیوں بھیجا تھا پھر لکھ کے آپ نے یہ دعویٰ پھر کیوں لکھ کے بھیجا جب آپ کی طرف یہ تکفیر کے پوائنٹ موجود ہیں یہ خارجیت کے پوائنٹ موجود ہیں آپ کے پھر آپ نے یہ دعویٰ کیوں لکھ کے بھیجا اگر ہم تکفیر کس کی ہے مسلمانوں کی اہل الحدیث کی اہل حقیقی اہل سنت والجماعہ کی آپ لکھے نا دعویٰ لکھ دیتا ہوں پھر آپ کسی بات پہ ٹھہریں گے کبھی کہتے ہیں کہ آپ کا فتویٰ آ گیا دعوے کی ضرورت نہیں میں لکھنے لگتا ہوں تو کہتے ہیں آپ کو حوصلہ کریں گے تو لکھوں گا بولے تو چپ نہیں ہو رہے ہم حضرت چپ کریں گے حضرت چپ کرو گے برداشت کر لو تھوڑا جا سانو نہیں بات کرنے آئے میں کیسے چپ کریں گے کیا بات ہے جو آپ سن رہے ہیں وہی بات ہے کوئی اور بات نہیں کی میں نے آپ اپنا دعویٰ لکھتا ہوں صبر کریں حوصلہ تو کریں ہمت کیوں ہار گئے ہیں بے صبرے کیوں ہیں بزرگ آدمی ہیں میں آپ کا پورا احترام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ کو عزت راست نہیں ہے شاید بات کرنے آئے ہیں یہ تلقین صبر کے لیے تجریب ہے بے صبروں کو تلقین کی جاتی ہے کیونکہ اور جو بندہ بڑا ہو کے اس کو اپنی عمر کا تقاضا نہیں اس کو ادب و احترام کا تقاضا نہیں یار وہ دین کا عالم کاہے کا ہے جسے اتنا نہیں پتا کہ دعوے گفتگو کیا ہوتے ہیں مجھے تو حیرانگی آپ کی عمر دیکھ کے آپ کا علم دیکھ کے آپ کو وہ دعوے گفتگو کا نہیں پتا تو آپ نے گفتگو کرنی ہے گالی گلوچ کی ہے کیا کیا آپ نے مسلسل میری گفتگو میں بول رہے ہیں میں نے کہا صبر کرو موقع دو آپ خاموش کیوں نہیں ہوتے میں آپ کی گفتگو کو وہی سنتا ہوں آپ خاموش کیوں نہیں ہوتے یہ بتائیں مجھے تھانے میں آپ لوگوں کو مسئلہ آپ کی خارجیت میرے پاس ہے آپ کی امت کی تکفیر میرے پاس ہے امت پہ گناہ کفر کے فتوے میرے پاس ہیں اگر جب آپ کی تکفیر موجود تھی کیا مصیبت تھی آپ کو پھر فتوا لکھنے کی پھر آپ کو ہم اسی میں بات پہ کہتے ہیں مسلمان کون ہے کافر کون ہے کر لے بات میں آپ کا ایمان ابھی نقصان کر لے ہم نے دعویٰ پیش کر دیا آپ اس کے جواب میں آپ صبر تو کریں ہر چیز ننگی کر دوں گا آپ کی 1 منٹ سے پہلے آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں تو صحیح یہ دائیں کی شہر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ آپ کا بھی ہوتا ٹوٹ گیا ہے آپ تو بھی صبر چھوڑ گئے ہیں صبر تو کرو وہ پیارو صبر تو کرو وہ بڑے پاندہ مظاہرات کرو وہ بڑے پاندہ مظاہرات کرو صبر تے کرو اے حوصلہ تے کرو گل تے سنو مدے مقابل دی بڑے پن کے مظاہرے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسئلے کو غلط کر دیں بھائی وہ ذرا تیرا مسئلہ بھی کھول دیتا ہوں کیا ہے تیرا مسئلہ بھی کھول دیتا ہوں کیا ہوا ہے سر دوستوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں ابھی سنتے پہ چپ نہیں کر کے سنتے ہی نہیں پہ ساری بولنے کا موقع نہیں دے رہے سنتے ہی نہیں پہ میں بولن نہیں دیتا شروع ہو پہ چلیے جی الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد پیارے بھائی سامنے نہ بیٹھو میں نے بزرگاں دے دار ہوں جو نال آ تو سائڈ دو کے بیٹھو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ہم الحمدللہ اس جگہ پر
جو ہے اپنے مد مقابل بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں۔ پس منظر آپ احباب کو معلوم ہے کہ یہاں ایک مسئلہ بنا کہ ایک گھر کے اندر طلاق ہوئی اور انہوں نے الحمدللہ مسلک کے حقہ قرآن و سنت کے علمبردار اہل الحدیث مسلک سے فتویٰ لیا اور اللہ کے فضل و رحمت سے قرآن و سنت پر مبنی اس فتوے کے مطابق وہ گھر آباد ہو گیا الحمدللہ اللہ تعالی، وہ میاں بیوی آباد ہو گئے اور اس پر مد مقابل میں تقریر تو نہیں کی تھی، میں تو گفتگو تو شروع کرنا پس منظر ہے گفتگو تو ادھر گل ہوئی نا، کوئی غیر متعلقہ گفتگو نہیں کی تھی۔ بات ہوئے گی طے ہوئے گا کسی دلائل کا معیار طے ہوئے گا اتنے گل کرے پھر اسی تو دسن کے وقت قرآن حدیث کے مخالف ہو یا موافق تسی مدعا دیکھو میں بولیں دی گفتگو بھائی یہ کس نے کہا کہ شاید کا کے تقریر شروع کر دیں صبر سکھاؤ ولی تقریر آپ نے پروانی ہے تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ یہ قرآن حدیث پڑھا ہوا ہمارے سامنے صدیقی صاحب ہونے کملائے پائے ہو ایسا گفتگو ہونی ہے، آپ اپنا ہونے پریشان ہو گئے ہو۔ ہم ہماری بابا جس مرد نے تین طلاق کے دی اس کی عورت حوصلہ لے کرو، وہ صبر لے کرو، اس کے بعد اگر وہ شاید نہیں ہے الحمدللہ قرآن سے دوسرا بھی تین ایک ہے، سنت کو تین ایک ہے، حوصلہ کرو، میں لکھتا ہوں صبر تو کرو، میری گفتگو تو سنو، میری بات تو سنو، حوصلہ تو پیدا کرو، حضرت صبر دے کر میری گفتگو تو سن حضرت بند کرو ذرا چپ دے کرو جھوٹے کا کام جہاں گل نہیں کرنے بولی آدھے کساب جھوٹے لوگوں نے شیوا کبھی وہ بول رہے کبھی وہ کساب لوگوں نے شیوا ہوتا جی۔ اگر آپ اپنا موقف لکھ کے نہیں دینا چاہتے پاس نہیں حوصلہ سنو تو صحیح ساری گھر چل کے آئے ہیں وہ بزرگوں تیرے گھر چل کے آئے حوصلہ کر 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 اور حوصلہ کر سن وہ ساری سن حوصلہ کر تیرے گھر چل کے آئے ہیں جواب دیکھنا پہلے جواب کر کے جواب سارے لکھے ہیں حضرات مہربانی کرو جڑا حکمت ایک بندہ دوسرا بڑا مدعا ہو گیا دوسرا اگر یہ چاہتے ہیں تحریری طور پہ دوسرا یا تو مدعا دے سو یہ فلاں آدمی اسی زیادہ لکھن لگے سانو موقع دے حضرت دیکھو بولنے نہیں دیتے وچ شروع ہو پیندے نے جی انہاں نو خاموش اگے گفتگو کیوں بولدے نے آپ لکھ کے یہ تو رہ نہیں اپنا دوسرا حضرت صاحب انہوں نے لکھن دیو لکھن کے اعتراض کو لکھ کے دے خاموش اگر جسا بول سو وہ خاموشی نہ وہ جس سے بول سے ایک وجود آسان حضرت صبر کرو انشاءاللہ اسی دے پورے پیار کا بدے قائل ہے لیکن سانو پیار کا بد کرنے دیو اچھا حضرت صاحب کون صدیقی صاحب دیکھو میں کوئی غیر متعلقہ بات نہیں کی دیکھو میری بابا جی تاڑی مہربانی ہے یا انہوں نے بولے تسی سامنے آ جاؤ تسی کون ہے بولن والے تانوں کیا اللہ دے بندو صبر نہ بیٹھ جاؤ ایدا بد مزگی ہوندی ولی او بولن نوں جواب دیندے ہیں وہ چل زبان باتن بولن دی گل بزرگو ایہو جی بدتمیزی برداشت نہیں ہونی چاہیے تانوں تسی کون چرزوان کہن والے مینوں او بدتمیزی کرن ڈر نہیں آندا تانوں مینوں چرزوان کون کیا تسی تانوں کنے تانوں چرزوان کہن دا کون ہے وہ چرزوان کہن والا تانوں شگرد بیٹھے سمجھا لو استاد جی سمجھاؤ استاد جی پھر بولی کا کیویں آ تمیز سکھا لو استاد جی استاد جی تمیز سکھا لو پھر بڑی سے تکلیف ہے استاد جی دی اچھا میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں سن آپ رہنے دے جو عادت ہے جب جھوٹے ہوتے تو باتوں میں کسی بھی عبادت کر رہے ہیں کسی بھی عبادت کر رہے ہیں یہ جھوٹوں کے نام ہے دیکھو اے جھوٹیاں دی نام ہے کسی نو بلا کے کسی نو بلا حق دے حق والے تیرے گھر چل کے آئے اللہ دے فضل سمجھ
اور پہلے جس نے گل کرنی ہے عزیز حوصلے کسی نے تضاب نہیں آتا ہے جی ٹھیک ہو گیا نا کیونکہ تمام مسالے جڑے نو اپنی اہمیت برقرار رکھے مہربانی کر کے وہ گل کرو جن تمیز دہر جو ہے مسجد احترام باہر ہوں مہربانی کر کے ایک فریق پہلے گل کر لو قرار نہیں آخر مسجد قطو سی پامال نہ ہوئے تے حالات کشیدہ بھی نہ ہوئے لہٰذا مہربانی کر کے امن گل کرو خاموشی نہ گل کرو حکمت نہ بیان کرے تنگ نہیں کرنا سر ایک منٹ سان گل کرن دیو تو صاحب نے مدعا پہنچا دیا حضرت صاحب وہ چاہتے ہیں تسی تحریر کر کے دیو میں پابند نہیں ہونا میں گفتگو اصول کے مطابق تو میری گفتگو اصول سے بارے میں میری گفتگو موضوع تو باہر ہوئے میری گفتگو بے اصول میں مجرم تھا لیکن میری سنن تو صحیح ایک منٹ نہ سن تو اپنا مدعا جڑا نا اوتھوں بیان خلاف کیتا ہے کہندیاں دے اس بات کی ہاں جی بھائی بیٹھو یار سارے صلاحکار نہ بڑا چلیے جی ہاں 5 منٹ دینے سارا دو برابر دے دینا ہے حضرت صاحب جڑا ٹو دا پوائنٹ مدعا ہے نا پوائنٹ تے آوندا مینوں بولن نہیں دے میں تے برابر سن سے تواڈی گل اور سن سے تواڈی گل ہن خاموش الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے آپ احباب کے سامنے گفتگو کا پس منظر رکھا تاکہ ہماری طرف سے بھی جو احباب آئے ہیں سامنے ہمارے مد مقابل فریق طرف سے بھی جو احباب آئے ہیں انہیں اس بات سے آگہی ہو جائے کہ اصل مسئلہ جو ہے ہمارے بیٹھنے کی وجہ کیا بنی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے گفتگو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اور ہم نے وعدے کیا کہ یہاں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یک بار کی 3 طلاقیں دیں اور ان 3 طلاقوں کے نتیجے میں اس نے اہل الحدیث حقیقی اہل السنہ والجماعہ ان سے فتویٰ لے کے صلح کر لی ان کا گھر الحمدللہ آباد ہو گیا اس کے نتیجے کے اندر یہ باقاعدہ ایک پرچہ دے کر کے جو ہے وہ ماحول کو جو ہے وہ نفرت اور شر کی طرف لے جایا گیا ہم جزائے خیام میں شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے علاقے کی انتظامیہ میڈم جو ہمارے علاقے کی ایس ایچ او ان کا بھی اور جو احباب ہمارے پاس تشریف لائیں کہ الحمدللہ انہوں نے اس بات کی ذمہ داری اٹھائی کہ آپ دونوں فریق پیار محبت سے بیٹھ کے بات کر لیں وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں الحمدللہ ہم اسی کے لیے ہمیں تاکہ ہماری گفتگو ایس ایچ او صاحبہ کے بقول تھانے میں طے تھی اور ہمیں کہا گیا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں ہم نے کہا بھی آپ پریشان ہم چلے جاتے ہیں ہم الحمدللہ ان کے پاس ان کے گھر میں ان کی مسجد میں چل کے آئے ہیں الحمدللہ حق ہے اور حق ہر جگہ بولتا ہے اس لیے ہم ان کے پاس چل کے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ شاید جو ڈاکے کو بھاگ گیا اب آئی بات صدیقی صاحب نے خود کہا کہ پہلے دعویٰ اور جواب دعویٰ جس کا دعویٰ ہوتا ہے وہ اس کی پہلی ٹرم بھی اس کی ہوتی ہے آخری ٹرم بھی اس کی ہوتی ہے یہ صدیقی صاحب کے ریکارڈ ہیں لفظ موجود ہیں صدیقی صاحب جب ایک دعویٰ ایک مدعی ہے تو دوسرا مدعا علیہ ہے آپ جانتے ہیں اصول مناظرہ کو مدعی کا دعویٰ ہوتا ہے تو مناظر جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کا جواب دعویٰ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے مدعی کے دعوے کا نقض ہوتا ہے اور جب تک نقض نہ ہو تب تک فریقین کا سامنا نہیں ہوتا اس لیے جو ہے ہمیں جواب دعویٰ ہم نے آپ کو لکھ کے دینا ہے
پھر آپ کہنے لگے کہ فتویٰ آپ کا آ گیا بھائی، پھر آپ اسی پہ اعتماد کے گفتگو شروع کر دیتے. اب یہ آپ کی طرف سے دعویٰ آ گیا. پہلے آپ نے کہا زبانی کہ جناب اگر کوئی بندہ کٹھی 3 طلاقیں دے دے، قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کی تینوں ہو گئی. پھر یہ آپ نے کہا ہے تینوں ہو گئی، آپ کی بات ہے، میں تو آپ کی بیان کر رہا ہوں. پہ بزرگو حوصلہ تو کرو، ہونا میں تھوڑا پڑھا بھی نہ ہونا، صبر کر لو بلیو بڑے ہو. اچھا چلو اچھا اب آ گیا دعویٰ احناف. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعویٰ لکھا گیا اگر کوئی مسلمان مرد اپنی منکوحہ عورت کو 3 طلاقیں اکٹھی یا الگ الگ دے دے تو وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے. حلالہ شریعہ کے بعد اس سے دوبارہ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے. حلالہ شریعہ کے بغیر اس سے دوبارہ نکاح جائز نہیں ہے. حضرت آپ کا دعویٰ جو ہے اس کے اندر ایک تو مدخولہ غیر مدخولہ کی صراحت نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں قرآن کی روح سے یہ بات کنفرم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. سورۃ الاحزاب ہے. اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اے ایمان والو جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموهن پھر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن ان سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تو لہذا جو ہے اب تمہارے ذمے ان عورتوں کے لیے کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو. اس لیے آپ کا یہ دعویٰ جو ہے وہ غیر واضح اور مبہم ہے. اس میں مدخولہ غیر مدخولہ کی تقسیم نہیں، کیونکہ قرآن کی روح سے غیر مدخولہ کا یہ حکم آپ کے بقول بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے. اس لیے آپ اپنے دعوے میں وضاحت کریں کہ یہ حکم مدخولہ کا ہے جس سے خامد کا ازدواجی تعلق قائم ہو گیا. اگر آپ نے لکھنا نہیں تو یعنی اسپیکر میں بھی کہہ دیں کہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر اتنی بات. آپ موقع دیں. ایک سیکنڈ میری بات پوری ہو لینے دیں، میری بات پوری ہو لینے دیں. میری بات یہ بات ہم نے اس لیے کہی ہے کہ گفتگو نتیجہ خیز ہو، تاکہ جب دیکھو میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے ایک منکوحہ عورت کا حکم بیان کیا ہے، میں نے قرآن پڑھ کے الحمدللہ سورۃ احزاب سے آیت پڑھ کے غیر مدخولہ کا حکم واضح کیا کہ وہ پہلی طلاق سے ہی بائن ہو جانی ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جانا ہے، وہ دوسری تیسری طلاق کا محل ہی نہیں ہے. چے جائے کہ اس کی کٹھی 3 بنے، وہ تو دوسری کا محل بھی نہیں، وہ تیسری کا محل بھی نہیں ہے. اس کا تو پہلی طلاق سے نکاح ٹوٹ جانا، جس کا خالی نکاح ہوا خامد کے گھر میں گئی نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، وہ پہلی سے ہی بات ہے، اس کو 3 طلاقوں کی نوبت ہی نہیں آنی، پہلی سے اس کا نکاح ٹوٹ جانا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا حکم اور ہے. وہ منکوحہ جو خامد کے گھر میں گئی ہوئی ہے اس کا حکم اور ہے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی روح سے بحمد اللہ تعالیٰ حدیث سے قرآن مجید سے حدیث سیہ مرفوعہ سے یہ بات اگر من الشمس ہے کہ یک بار کی 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں. مرد کو ایک وقت میں ایک سے زائد طلاق کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اس کا یہ عمل شرعاً جو ہے وہ غلط ہے. قرآن و سنت کی روح سے وہ ایک طلاق کا مالک ایک ہی واقع ہوگی، اس لیے یک بار کی 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی، ایک واقع ہوگی. آپ میں جواب دعویٰ لکھ دوں، اب جواب دعویٰ لکھ دوں کہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ، اگر تحریر چاہتے ہو تو لکھ دیں. اچھا ٹھیک ہے، چلو بالکل. یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا، فتویٰ لکھا گیا آباد عورت کو 3 طلاقیں ہوئیں اور پھر انہیں بغیر شرعی طریقے سے اسے گھر میں آباد کیا گیا. یہ موضوع زیر بحث ہے. ویسے فقہ کی سینکڑوں کیا ہزاروں مسائل ہیں. غیر مدخولہ کا مسئلہ آپ کو درپیش نہیں ہے. ہر مسئلے پر بیان باز کیسے ہوگی، کیسے وہ ختم ہوگی. اس لیے میں نے چونکہ جو مسئلہ درپیش ہے اس کے پیش نظر میں نے دعویٰ لے کے آپ کو دیا ہے. آپ ساری فقہ کو یہاں کو رہ دیں گے تو یہ 1 ماہ تک بھی ختم نہیں ہوگی. چونکہ درپیش جو ضرورت کی بات ہے میں نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آباد منکوحہ عورت کی روشنی میں دعویٰ لکھ کے دیا. جو غیر مدخول بھی ہے اس کی احکام ہی الگ ہے. اس پر پہلا لفظ واقع ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی عدت کے احکام الگ ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے دوسرے احکام ہیں، خلوت ہے نہیں ہے کیا ہے. آپ اس مسئلے کو الجھنا چاہتے ہیں، جو ضرورت کا مسئلہ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں. ایک بات دوسری آرام کرو. اس لیے جو میں نے دعویٰ آپ کو لکھ کے دیا ہے اس فتوے کی روشنی میں
वो पूरा मुकम्मल है। हमारा मौक़िफ़ है जो मदखूल बेहा औरत है उसका मसला दरपेश है, आबाद औरत का मसला दरपेश है। हमने उस फतवे की रोशनी में जो फतवा यहाँ के आबाब ने मुझे दिखाया उसकी रोशनी में आपको मौक़िफ़ दिया है। सारी फिक्र का मौक़िफ़ नहीं दिया, सारे मसाइल का भी नहीं दिया। इसी पर आपने बात करनी है। ज़रूरत का मसला छोड़ देना है तो गैर मदखूल के आगे पीछे क्यों पढ़ना है? ठीक आपने ठीक तो एक बात, अच्छा एक ठहर जाओ। दूसरी बात ये सर, एक मिनट, दूसरी बात ये सुन लो। इसकी रोशनी में मैंने अपना मुकम्मल मौक़िफ़ लिख के दे दिया है। ठीक। एक बात आपको चाहिए ये था कि बजाय स्पीकर पर बात करने के आप इस पर मौक़िफ़ लिखते। ये जो औरत मदखूल बेहा आबाद है इसको 3 तलाक़ें पड़ी हैं, हमने लिख के दिया है 1 है, तो हमारा मौक़िफ़ यह है कि 3 1 होती हैं। सीधी सी बात है। इस पर जब ये बात आप लिख के देते हैं अगली बात हो जाएगी मुनाजिर कौन है, सदर कौन है, मुआविन कौन है, फिर आगे कितना वक्त है, टर्म का मेयार और वक्त क्या है, ये बातें तय होंगी तब जाके बात होगी ना। हाँ, वैसे ही शोर डालते हैं स्पीकर पर कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। आप अपना मौक़िफ़ लिखें, एक बात पैनल लिखें अपनी गुफ्तगू का कि ये लोग हैं ये मेरे साथ गुफ्तगू में, मैं आपको लिख के देता हूँ। दलाइल का मेयार लिखें, आपने किस दलील की रोशनी में साबित करना है, दलाइल का मेयार भी लिखना है। पास का मसले पर डिस्कशन का वक्त लिखें, कितना वक्त है, मुद्दई की पहली पिछली टर्म है वो होगी कितने मिनट गुफ्तगू करेंगे। ये सारी बातें शराइत में दाखिल होती हैं, आदाब में ये होंगी तब जाके बात होगी। कभी आप ये मसला उठा के गैर मदखूल ब्याह का क्या है जी, बच्चों वाली का क्या है, जिसके बच्चे नहीं है क्या है, इधर अच्छी बातें फजूल है। अच्छा। जो आपको मसला जो दरपेश है जो इंतजामिया के पास भी है, इंतजामिया ने उसी के हल के लिए आपको कहा है और उसी पर बात के लिए हम यहाँ जमा है। अच्छा हूँ तुहाडा मौक़िफ़ ये है कि टाइम मुकर्रर किया जाए उहदे अंदर जवाब देवे दो फरीक। ये तो ये आदाब है गुफ्तगू के। वैसे कौन करेगा जी, एक बोलेगा दूसरा बोलेगा यहाँ मैं यही बात आखना चाहता हूँ। मोहतरम सिद्दीकी साहब गुजारिश है, देखें आप भी एक मकबा फ़िक्र के ज़िम्मेदार आलम हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मसलक अहले मुसलमानों के मसलक का ज़िम्मेदार हूँ। मेरा आपका ऐसा तकरार जो अखलाक के दायरे से बाहर जाएगा वो मेरी आपकी दोनों की शख्सियत मुतासर करेगा। मैं इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आमे आदाब के दायरे में आदाब को मलहूज़ रखते हुए जो है कानून के दायरे में चलना चाहिए। सिर्फ गुजारिश इतनी है, मैंने इतना इसलिए पूछा कि मैंने फ़िक्र नहीं छेड़ी, आपने वाज़ेह कर दिया, बात क्लियर हो गई कि ये मसला हमारा ऐसी औरत का है चूँकि इस भाई का मसला जिसका मसला था वो अपनी बीवी के साथ रह रहा साबे औलाद है यानी मदखूला औरत का है। हमारी गुफ्तगू के दलाइल में गैर मदखूला की बहस नहीं आएगी चूँकि वो हमारे मुतलका मसला नहीं होगा। गैर मदखूला की बहस नहीं आएगी। जिस हदीस में गैर मदखूला का जिक्र होगा वो हदीस आप पेश भी नहीं कर पाएंगे। अब अगला मसला आ गया जो अब दावा मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है जी, बस ठीक हो गया ना। असल दो पढ़े लिखे बंदे का तरीका कार का यही है ना जी। अच्छा चलो सर कोई दर्द भी कर दिता करो जनाब तो छोड़े इधर गल्ला दूसरा थोड़ा बिस्मिल्लाह करो तो अपना लिखो दावा। आप काम खत्म करें ताकि अगले दूसरे पर पास हो दादा भी लिखे अपना पैनल भी लिखे। हाँ ठीक है वो लिख देते सबर भी होगा कि नहीं? आप दरवानिया कितना रखना चाहते हैं? सबर पे करो, दावत जाबे दावत ले रहे हैं तो कोई अगली गल करोगे पहली ने लिखी कल शाम फिर तो पहली नहीं लिखण दी जे लिख टाइम थोड़ा जिहा तुसा लिखो यार मौका दे देण हौसला करें और लिखे। कबुरा मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू मा ला तफअलून। ये खाम खाली बहस छोड़ो तुसा अपना जेड़ा है अरे तो क्या चला छाने ते कबुरा मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू मा ला तफअलून। बिल्कुल जायज मसले के लिए बैठे जूते मारने के लिए नहीं बैठे। टाइम दे और लिख के देंगे तो वापसी बस
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم صدیقی صاحب آپ کے دعوے مجھے آپ مخاطب نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے آپ لکھ کے دے دیں. لکھے پینل لکھے مناظرہ. صرف ایک بات کر لیں مجھ سے, ٹائم کتنا رکھنا ہے آپ نے؟ پہلی ٹرم کتنے ٹائم کی ہوگی اگلی کتنے؟ یا یہ صاحب مان اسی طرح کر لو, اسی طرح دوسرا لکھ کے دے دو, ٹائم مقرر کر لو. اتنا میں سر حاضر جی میں کہیے گا مہربانی. 6 گھنٹے پاس کرنا چاہتے ہیں, 4 کرنا چاہتے ہیں, کچھ 7 کرنا چاہتے ہیں. چلو ایک بات اس کا جواب دیں مجھے, پہلی ٹرم کتنی ہوگی؟ میری رائے یہ ہے کہ پہلی ٹرم 20 منٹ کی ہوگی. 20 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام بھائی ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ چلو 20 منٹ کا دیکھ سکیں یہ نور پور تھل کے اندر ہو رہا ہے. یا عارفی صاحب کتنا ہوگا؟ 6 گھنٹے ہوگا ماشاءاللہ یہ مسئلہ کر رہے ہیں. 12 گھنٹے. تو بھائی بھی سن رہے ہیں اس کو آگے ضرور. بزرگ نے میری گل نو مخاطب کرنے کو گسا کر دے رہے. انہاں نوں یہ بھی پوچھ لو کہ جویں 20 منٹ اندر اعلان کیتا ٹائم ہی 10 مشورہ ہو جائے گا. اچھا ہن سر او سمجھ آ گئی ہے گل اودی انہاں نوں اگے انہاں نوں جڑی تحریر ہے تساں ٹائم کتنا کرنا ہے دسو. ٹھیک ہے او 20 منٹ وقت کتنا کرنا ہے؟ او بھی 20 منٹ. پہلی طرف 20 منٹ کی ہوگی, چھوٹے موقع پیش کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد 10 منٹ کی ہوں گی جواب دے. اس کے بعد 10 منٹ کی ہوں گی. اور دورانیہ بھی کرو نا, دورانیہ کی طرح جتنا آپ چاہیں. ٹھیک ہو حضرت تنہ تے پہلی طے کر چھڈی جے نا ٹائم, تسی ٹائم دو سی ہنوں وہ بھی دس دو. چلو تسی جڑا کہو وہ بھی قبول ہے. جڑا کہو سارا قبول ہے. ساڈی رائے یہ ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو اور چلتی رہے. ٹھیک ہو آپ بتائیں جی. دیکھو بات یہ ہے کہ ان لمیٹڈ ٹائم سے انکار نہیں. ٹائم دیو گے رات تک, تسی بہو گے رات کل تک. اصل جناب آئے سال بھی 4 گھنٹے تو ہو گئے تھے. کنا بہنا جی اسی ایسا تے کہنے ہیں کہ ٹائم آپ ہی طے کر لو. ان لمیٹڈ ٹائم کوئی انتظامیہ دی نگرانی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ان لمیٹڈ چلنا سانوں بھی قبول ہے, لیکن انتظامیہ پابند رہے گی وچ بہن دی. کرو ان لمیٹڈ ہے, مینوں نہیں اعتراض کوئی انشاءاللہ. پھر بیٹھنا ہے پہلی ٹرم ٹائم دا دورانیہ طے کرو پہلا. پہلی ٹرم 20 منٹ کی رکھ. صدیقی صاحب قبول ہے, اگلی گل کرو. اگلی اگر آپ بغیر کسی تعین کے سمجھتے ہیں کہ باز نہیں چاہیے, تعین کے ساتھ چاہیے, تو پھر میری رائے میں 5 ٹرنیں اور رکھ لیں 10 منٹ کی. آخری ٹرن مدعی کی ہوگی. اگر 5 ٹرنیں لینے پر آخری ٹرن میں مدعی نہ آئے تو ایک ٹرن اس کی اضافی ہوگی. 10 منٹ ہو. ہاں 10 منٹ. کیوں یا یہ صاحب مینوں سب قبول ہے صاحب. میں ایک صرف گل کر لیں, مینوں ایک گل کر لیں دیو, موقع دے دیو, موقع دے. صدیقی صاحب ہن مینوں بھی کوئی دے دیو. ہو گیا صاحب. اب آپ اپنا پینل لکھیں. حضرت صبر تے کرو. جڑی تے ٹھیکیاں او جڑیاں بولیاں او تے کر لے لیے. باز کرنے والا یار شور پورا. استغفر آپ اللہ. سمجھ رہے ہیں. دسو تہاڈے ہاں چپ رہن خاموش کے چھوڑ کہندے نے. دسو یار تیغرے راہ نصیحت خود میاں فضیحت. ہم بھی لکھتے ہیں. آفرین ہے بھائی. ہماری طرف سے یہ صدر ہو گئے, یہ منتظم ہو گئے, یہ ٹائم کیپر ہوں گے. ٹائم کیپر کی بھی ضرورت ہے. اگر پہلا طے کر نوٹ تحریر چ لے آئیے. اللہ دے بندیو جیڑی اپنی طے ہوگی وہ تو تحریر چ لے آئیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی کرنا جے. جیڑی گل اپنی ٹائم طے ہوگی کہ پہلی ٹرن 20 منٹ دی, ایک منٹ, دوسری ٹرن 10 منٹ دی, اس تو بعد 5 ٹرن پہلی تو علاوہ پہلی سمیت نے علاوہ 10 ٹرن پہلی ٹرن ہوگی ہو گئی. پہلے سب سے مدعی گفتگو کرے گا, پھر دوسرا فریق کرے گا. حضرت یہ باتیں ٹھیک ہے, آگے چلیں. سن لے بات. پھر 10 منٹ پر اس کے بعد بے ترتیب کرنے چلے گی نا, 5 چلے گی. جب 5 چلے گی تو
अगर मुद्दई की बारी आखिर में नहीं आता, उसने मौक़िफ़ अपना रिपीट करना होता है, उसकी बारी आखिर में नहीं आती तो फिर इजाफी टर्म 10 मिनट की उसकी होगी। ठीक हो गया। हम रेफरी मुकर्रर करना है टाइम सारे एक मिनट अच्छा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਚੱਲੇ ਜਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਰ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਭੱਜੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੱਸੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 2 ਟਰਮਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਟਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਫਰੀਕ ਦੀਆਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਮਿੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ नहीं ये मतलब इसका मतलब ये है कि पहली और आखिरी टर्म मुद्दई की होगी। मैं उधर आया ही नहीं हौसला भी ते करो एडे यार क्यों समझ रहे एडा बेसबरा नहीं होएगा सिद्दीकी साहब जानते हो ओ बलियो सुन लो ताड़ी मेहरबानी है पता नहीं क्यों एडा बेसबरा हो जाने बलियो तुसी हमने कहा 10 मिनट की ठीक है आशिक बेसब्र दुनिया में आशिक होंगे भी पागल ने मुसलमान थोड़े होंगे ने सारे इतना गलत छड्डो तुसा जेड़े इदां जे करन रेडे नहीं सुन के तय करो ए खाम का टाइम जाए क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ वो हो रहा है ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ अच्छा तुसा इरशाद करो तुसा जेड़ा मैं देखो ना टाइम ਦਾ ਤਾਈਓ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਨਾ मैं कहना ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ हां सिद्दीकी साहब बुजुर्ग आदमी मैं तो क्या थक गया कि हौसला सुन लो गल मेरी गल भी नहीं पूरी होनी तुसी अच्छा हुन लिखो साहब देखो 20 मिनट पहली टर्म ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਫਰੀਕ ਦੇ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ 10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ 5 ਟਰਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ठीक है जी 1 घंटा 40 मिनट ये हो गया मुद्दा ये ने ज्यादा बढ़ता है सर ज्यादा 2 घंटे 50 दोनों साइड को है ना 50 ठीक हो अगर हिसाब से स्कूले पढ़ लेते घाटा नहीं सी मैं 5 टर्मां का टाइम दसिया कुल टाइम नहीं दसिया अगर तुहानू कोई बेसब्री नहीं बर्दाश्त हो तो बखरी गल है हिसाब सीख लो नहीं तो मैं स्कूले डाल करा देंगे प्राइमरी स्कूले अच्छा सर अच्छा जी चलो अगली भी टाइम होया 5 टर्मां का दसिया 2 घंटे बना छड़िया 50 जमा 50 कितने मिनट होंगे ने 40 जमा तो की नहीं गल है जो वखरा की गल हजे तो जी एक होर टर्म पानी है ए देखो ए गल जे थर्ड बंदे बोलन दा ए देखो ਇਹਦਾ ਤੋਕੀ ਬਣਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ मुनासिब नहीं तुसा एक जेडी गल चल रही हो जिਵੇਂ तुसा आखे ਉਹਨਾਂ ਨੇ आके सार कढाउणा ते पैसे भी देसी दा जाके भालो तय होण तो जेडी गल खत्म हो रही है रेशन में गलती ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਉਧਰ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਅਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਸੂਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੋਕੀ ਬਣਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ नहीं बोलना चाहिए चलो ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ सब ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ अच्छा नहीं बोलते हो ਇਹ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ नहीं असूल ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏ ਹਾਂ मेहमान ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा या साहब तुसी या साहब ते हाजिर ने या साहब को मन्ने तूने फिर है ना तुसी शुरू करो अपना हजे ते ये साजो कुरान खोलना फिर देखा की बनदा अल्लाह की रहमत नाल अल्लाह की रहमत पहली टर्म 20 मिनट दी और दूसरियां 5 टर्मां जेड़ियां ने वो 40 मिनट दियां ठीक है जी 10 मिनट दियां 1 घंटा 40 मिनट उन्हां दा और पहली 2 टर्मां दा टाइम 40 मिनट आखिरी टर्म फिर 10 मिनट दी मुद्दई दी जिहदे विच नवी दलील नहीं पेश हो सकती अगली दलील का क्योंकि पहले ही पेश हो चुकी है मौका पर नवी दलील नहीं आ सकती नहीं आएगा ठीक हो गया हुन देखो आप ऐसा हफ्ता सुन लो ताकि पता लग जाए पहली और रियाजी दा भी मुद्दई की होगी बस इतना लिख दें आगे ये लो जी टोटल टाइम ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ 10 ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਟਰਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁੱਦੀ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ठीक हो गया ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ऐसे आपको इजाजत है अगर समझते हैं कि ये थोड़ा
چھوٹا تو بڑا بھی سکتے ہیں. یہ تھوڑے آپ صدیقی صاحب اسی تاڑی ہار من لی ہے, کوئی ٹینشن نہیں, ہار من لی تے ہار من لی تاڑی, ہو تو کیڑا مسئلہ ہے. چلو ٹھیک ہو گیا. اللہ دی رحمت چاہیے. ماشاءاللہ مجھے امید بھی ہے کہ آپ مانیں گے. اللہ مانیں گے, ہمارا دین ایک ہے, قرآن سے بھی سنت سے بھی, منوائیں گے بھی انشاءاللہ, منوائیں گے بھی اللہ کی رحمت سے. ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ, کہ دوسرے بھائی بھی دیکھ سکیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ. یہ بہت اچھا مناظرہ ہو رہا ہے شرائط مناظرہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں. نمبر 1, مناظرے کا کل دورانیہ 2 گھنٹے. چلو تحریر کر دے پہلے جی, کوئی اگنور کی نہ کروا دے صاحب جیسے بھی بزرگ کوئی نہیں, یہ جی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کر سو تو بس ٹائم ہی ضائع ہوتا ہے. ساڈے بندوں وچ سیاست ہے, ٹھیک ہے, اسی دل اللہ کوئی نہیں, تسا ساڈے واسطے دوویں گھر قابل احترام ہو. اصل تو اس واسطے آئے ہیں تہاڈا کوئی آپس وچ پیچ اپ ہو جائے آخر. جی ہاں, یہ مقصد تک کرنے کر جو وقت ہے جب چیت لکھی گئی وہ ٹھیک عمر ٹائم کیپر ہی کوئی اپنا جڑا کر دیں وہ بھی کر دیں انشاءاللہ. 2 بنے کے کریں گے, 2 بنے ایک بندہ کریں گے پر. ٹھیک ہو. دروازے کھول دیں ذرا, بس ہو رہی ہے. ہاں کھول دے دروازے, کوئی مسئلہ نہیں, کھول دے. اگر اعتراض کوئی نہیں کرتا, آواز اعتراض زیادہ ہو گیا, کھول لو اوپر سائڈ کھول. سارے محبت سارے صحت انسان کو سانو ریت دل کو نہیں اخلاق کا مہمان بالکل, تسا بھی مہمان, دوویں گھر مہمان. اصل میزبان ہے سیالی صاحب اور اصل تواڈے میزبان ہے جناب. وہ مولانا لکھ کے بیٹھے یہ مسئلہ اس مسئلے انہیں طرح دیتی ہے کہ پھر اور کی ٹھیک ہے. اصل تبلیغی کرنی نہیں, مسئلہ سا تبلیغی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام بھائی اس لنک کو لازمی شیئر کریں. بہت ماشاءاللہ بہترین یہ مناظرہ ہو رہا ہے, تو جتنے بھی آپ ساتھی ہیں اس لنک کو شیئر کریں تاکہ باقی بھائیوں کو بے فائدہ ہو جن کو اس چیز کا نہیں پتہ. جزاکم اللہ خیرہ. باہر نوا بندہ اندر کوئی نہیں آنا دینا, کوشش کرنی ہے, مہربانی کرنی ہے, باہر بھی کوئی بندہ نہ جائے. جڑا باہر نکلے اس کو اندر آنے کی اجازت تالا مار غیر متعلقہ بندے کا کام کوئی نہیں. لو جی, یہ جو باتیں ہماری طے ہوئی ہیں شرائط مناظرہ. نمبر 1, مناظرے کا کل دورانیہ 2 گھنٹے 30 منٹ ہوگا, ٹھیک ہے جی. نمبر 2, پہلی اور آخری ٹرم جو ہے نمبر 2, پہلی اور آخری ٹرم جو ہے وہ مدعی کی ہوگی. نمبر 3, دونوں طرف سے پہلی ٹرم 20 منٹ کی ہوگی. اور نمبر 4, اس پہلی ٹرم کے علاوہ دونوں فریق کی 5 ٹرمیں ہوں گی اور یہ 5 ٹرمیں جو ہیں 10 منٹ کی ہوں گی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نمبر 5, آخری ٹرم مدعی کی ہوگی جس میں وہ کوئی نئی دلیل پیش کرنے کا مجاز نہ ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور اگر پیش کرے گا تو پھر شکست لکھنی ہے کہ اگلے مدعی مدعا علیہ کو حق دینا ٹرم کا. حضرت یہ اصول کی خلاف ورزی اگر ہوئی تو پھر ہمیں حق کیا حاصل ہوگا؟ فیصلہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے.
या साजिश होते हैं या ओपन रखा जाता है, सुनने वाले सुनकर कर। ये बहस नहीं है, मेरी गुफ्तगू का जवाब दें। सवाल है कि अगर आप इस आखिरी शर्त की मुखालफत करेंगे, अगर मिसाल के तौर पे आखिरी टर्म में आपको हक नहीं है नई दलील पेश करने का, अगर आप नई दलील पेश करते हैं तो जवाब में हमें नई टर्म का हक मिलेगा 10 मिनट का। एक मिनट मेरी बात पूरी होने देना, सब्र तो करें। या फिर आप नई दलील की बुनियाद पर पेशकश लेके देंगे। शराइत की मुखालफत पे कौन सा हक देना है आपने हमें, वो भी मेंशन होना है यहाँ पे। मतलब फिर लिख दूं कि अगर वो ज़ायद टाइम लगाया तो फिर शर्त होगी, शिकस्त होगी आपकी इस पे। ठीक है जी। असूल मुनाजरा की मुखालफत करने वाले की ठीक है जी। ये मैंने सिद्दीकी साहब लिख दिया आपके कहने पे, उसूल मुनाजरा की मुखालफत करने वाले की शिकस्त होगी। जी सिद्दीकी साहब हो रही को शर्त है तो बोलो। क्या होगा, कहाँ से बात करनी है वो लिखे, क्या लिखना अपना अपने लिखेंगे। हमको अनाफ है अब्दुल्ला शरीयत से बात करते हैं आप बस। सिद्दीकी साहब आपने कहा कि हम अहनाफ हैं अदिल्ला शरिया से बात करेंगे। असूल के मुताबिक आप सिर्फ इमाम अबू हनीफा का कौल बयान करने के पाबंद हैं मुक़ल्लिद होने के नाते। अगर असूल शरिया की बात करें, क्यों कि जो 4 दलाइल हैं वो मुक़ल्लिद के नहीं होते, वो मुजतहिद के हैं। अत-तौज़ीम अत-तलवीन में भी ये बात मौजूद है। ठीक है, दीगर उसूल फ़िक़्ह हनफिया की किताबों में ये बात मौजूद है। अगर आपने 4 दलाइल के दावेदार हैं तो फिर तकलीद का इनकार करके मुजतहिद का दावा कीजिए। बसूरत दीगर बहसीयत मुक़ल्लिद कुरान का इस्तदलाल भी बवास्ता इमाम अबू हनीफा पेश कीजिए और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसीयत मुक़ल्लिद बवास्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह पेश करने के मजाज होंगे, क्योंकि अदिल्ला अरबा मुजतहिद के दलाइल हैं, मुक़ल्लिद के दलाइल नहीं है। असल बात ये है हमने दावा इत्तिहाद नहीं किया, दावा इत्तिहाद करें तो फिर कहें कि हमारे ये दलाइल। हाँ फिर ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़िक़्ह के मानने वाले हैं जी। चूँकि इस्लाम के अंदर अदिल्ला शरिया से अहकाम को मुरतब किया गया है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इज्माए उम्मा और क़ियास मुज्तहिद। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नाकिल की हैसियत से कि कुरान ये फरमा रहा है, हदीस ये फरमा रही है, इज्मा का ये है, क़ियास का ये हुक्म है, हम तो आज खुद मुज्तहिद नहीं है, लिहाजा इस बात में पढ़ने की नहीं। हम बात सिद्दीकी साहब हम बात में नहीं पढ़े। आपने कहा कि हम तो जो है चूँकि सुनी है अब्दुल्ला अरबा पे आएंगे, तो मैंने सिर्फ देखे आपको हम फ्री हैंड दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन असूली तौर पे आप पाबंद हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुक़ल्लिद होने के नाते। न आप कुरान, आप मेरी बात पूरी होने दें, कुरान तो बात पूरी होने दें, मैं सुनना आपकी बात, अल्लाह के बंदो बात पूरी होने दें। जी 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 मैडम बात सुन ठीक है, मनाज़रा एक
चलो बात चले जाओ चलो उठो भाई चलो गैर उतरना चलो भाई देना चाहते हैं और माशाल्लाह हमारी बहन भी है और अफसर भी है तो मैंने पहले कर दिया है क्योंकि इधर से मसला लिखा हुआ आया है उधर से कुछ मौक़िफ़ लेकर उठाया दलील के साथ किया गया हम ये समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है मैंने पहले अर्ज़ किया उसकी दो सूरतें हैं मेरी तजवीज़ में एक तो ये है कि ये पास मुद्दा सामने सामने की वजह से हम एक घंटे से अभी तक तो आदाब नहीं तय कर पाए कि हमने क्या करना है तो दूसरी सूरत उसकी ये है कि आप इनका मसला आ चुका आप हमें मौका दें तो हम पूरा मौक़िफ़ कुरान और सुन्नत के साथ अपने मुस्बत अंदाज में आपकी सरपरस्ती में पेश कर देते हैं जी एक मिनट के लिए तो तीसरी सूरत इसकी ये है कि चूँकि ये मसला लिखा हुआ है तो हम लिखा हुआ मसला दलाइल के साथ आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं इसके जवाब में अगर जो आप पसंद करेंगे चले आप थोड़ी सी मेरे ज़हन की भी बात क्लियर हो जाएगी आपको भी शायद मेरी बात समझ आ जाएगी एक तो यहाँ पे बंदे सिर्फ वही बैठेंगे जो मैंने कमेटी में नाम दिए हुए हैं ठीक है